السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور آج 23ویں شب قدر کی جو طاق راتیں ہمارے نبی نے تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، اس میں آج 23ویں رات ہے نا۔ ایک طاق رات تو گزر گئی ہے، آج اللہ نے چاہا تو انڈیا میں، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ جو بھی علاقے ہیں اس طرف کے، وہاں پر 23ویں رات ہوگی شب قدر کی۔ باقی یورپ کنٹری میں تو آج شب قدر کی 23ویں رات گزر چکی ہے۔ طاق رات مطلب شب قدر کی نہیں، یعنی وہ راتیں جن میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے نا۔ تو اس کی تو 2 دن یعنی گزر چکا ہے دوسری کنٹریز میں۔ اب دیکھو شب قدر کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 21، 23، 25، 27، 29، یا رمضان کے آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، ہے نا، کیا کہا؟ ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات کو کی جو علامتیں ہیں آگے حدیث میں بتائی، جس کا مفہوم ہے کہ یہ رات شب قدر جو ہے نا وہ کھلی ہوئی چمکدار ہوگی، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے، انوار اور برکات کی کثرت کی وجہ سے چاند جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور مزید اس رات کے بارے میں کہا کہ اس رات میں صبح تک آسمان کے جو ستارے ہیں وہ شیاطین کو مارے نہیں جاتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سیاب ثاقب۔ اکثر لوگوں نے ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا ہوگا آسمان پر، تو جو غیر قوم ہے یا غیر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے جو دعا مانگیں گے قبول ہوتی ہے، تو بالکل بھی نہیں، یہ غلط بات ہے، گناہ ہے۔ بلکہ وہ جو ہمیں ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے نا، وہ ایکچولی ٹوٹتا ہوا تارا نہیں ہوتا، وہ شیطان کو، جب شیطان جو ہے نا وہ کان لگا کر آسمان پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں آسمان کی، تو فرشتے ان کو آگ کے گولے سے پھینک کر مارتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ہم کو ٹوٹتا ہوا تارا نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیطان کو نہیں مارے جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے نا کہ اس کے بعد کی صبح جو ہوگی، یعنی جیسے اگر آج شب قدر کی رات ہوئی تو جو کل کی صبح ہوگی اگر ہوئی تو سورج جو نکلے گا نا اس میں شعاع نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں گے سورج جب نکلتا ہے، یعنی جب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور فجر کے وقت جسٹ جب ختم ہوتا ہے اس سے 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے جس میں سجدہ حرام ہے، تو اگر آپ کے گھر کے پاس سے سورج دکھتا ہوگا نکلتا ہوا، تو آپ لوگ دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کے بازو میں نا باریک باریک شعائیں ہم لوگوں کو نا سب شعائیں نظر آتی ہیں، یعنی وہ ایک الگ سا جو اجالا ہے، ایک الگ سی لائٹ کنارے پہ نظر آتی ہے، لیکن اس رات وہ شعاع نظر نہیں آئے گی، ایک دم بالکل ایسا جیسا ہموار ٹکیے کی طرح، جیسے 14ویں رات کا چاند ایسے صرف گول سا ٹکیا، ایسے بھی جب سورج نکلتا ہے ہم کو گول جیسا دکھتا ہے، اورنج گول ٹکیا جیسا، لیکن آپ کو ساتھ میں شعائیں دکھے گی۔ لیکن اس رات کی جو صبح ہوگی نا، شب قدر کی جو صبح، اس میں جو ہے نا بالکل ایسا کہ اس کے اندر شعائیں نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس دن کے آفتاب کے طلوع ہوتے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اب اس بات کو سمجھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ سورج جو ہے نا وہ شیطان کی 2 سینگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے دیکھو نا، ہمیں وہ جو 20 منٹ ہے ہمیں عبادت کرنے منع کیا ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، حرام ہے اس وقت سجدہ کرنا، ہے نا۔ اور اغیار جو ہے، غیر قوم جو ہے، وہ سورج کی اسی وقت پوجا کرتے، سورہ نمسکار کرتے، لیکن ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس میں اس چیز کی سختی سے منائی ہے کہ ہم اس وقت میں جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت میں سجدہ کرنا گویا کہ شیطان کو سجدہ کرنا ہوگا۔ تو وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کا وقت، اور وہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت جب ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس اگر نماز کے ٹائم ٹیبل کا کیلنڈر ہوگا تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، یا پھر آپ لوگ گوگل میں سرچ کرو گے نا کہ نماز ٹائم ٹیبل، ٹوڈے نماز ٹائم ٹیبل، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہو، ممبئی میں یا
اتر پردیش میں یا گجرات میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ وہاں کا سرچ کرو گے تو آپ کو وہ نماز کا ٹائم ٹیبل آ جائے گا. تو آپ اس میں دیکھو گے، اس میں لکھا ہوگا فجر کا وقت لکھا ہوگا اور سن رائز کا وقت بھی لکھا ہوگا. سمجھ رہے؟ تو جو سن رائز کا وقت ہوگا نا تو وہ وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ فجر کا وقت اس وقت آج کی تاریخ میں، آج کے دن فجر کا وقت جو ہے، جب میں ریکارڈ کر رہی تھی آڈیو، تو اس وقت جو ہے ہمارے یہاں ممبئی میں 5:37 پر داخل ہوا صبح میں، اور ختم کب ہو رہا ہے؟ 6:50 پر، ہے نا. تو 6:50 پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے. تو 6:50 سے لے کر 7:15 یا 7:10 کم تک 20 منٹ ہم کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتے. یہ میں آج کی تاریخ کی بات کر رہی ہوں، روز نہیں. نماز کا ٹائم تو اوپر نیچے ہوتا ہے نا، سورج جس طرح سے نکلتا ہے اوپر نیچے، اس طرح سے نماز کا ٹائم بھی اوپر نیچے ہوتا ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس رات، کون سی رات؟ شب قدر کی رات، اللہ تعالیٰ سورج کو جو ہے شیطان کے ساتھ نکلنے سے روک دیتے. بخلاف اور دن میں جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان کا اس کے ساتھ ظہور ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شب قدر بہت خوبصورت رات ہے. آپ سوچیں نا کہ اس کے بارے میں پوری باقاعدہ ایک سورہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس رات کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی جو صحیح تاریخ تھی، سمجھ رہے ہیں، لیلۃ القدر کی بتا دی گئی تھی. سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی جو رات ہے صحیح، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی کہ کون سی رات شب قدر ہوگی. لیکن پھر اللہ کے حکم سے وہ تاریخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک واقعہ بنی کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر کی تاریخ بتائی گئی تھی، لیکن 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے تو وہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس حدیث کے اس میں علماء بہت ساری حکمتیں بیان کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ لوگ زیادہ راتوں میں عبادت کریں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک ہی رات لوگوں کو معلوم ہو جاتی تو صرف اسی رات عبادت کرتے. اسی لیے ہو سکتا ہے اللہ نے اسے چھپا دیا تاکہ آخری عشرے کی کئی راتوں میں عبادت کریں. اس کے علاوہ جھگڑنے کی برائی ہمیں پتہ چلی کہ آپ سوچیں کہ جھگڑا کرنا کتنی بڑی نحوست ہے. آج لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، دیورانی جٹھانی لڑ پڑتے ہیں، بھابھی ننند لڑ پڑتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا کا مسئلہ بنا کر ہم لڑنے لگتے ہیں بجائے معاف کرنے کے. آپ سوچیں یہ لڑائی اللہ کو کتنی ناپسند ہے، کتنی ناپسند ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے اتنی بڑی رات کی برکت جو ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اگر تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے نا جاگنے کی، تو اس سے محرومی بن گئی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی خیر مرضی تھی، لیکن آپ سوچیں رات کی ہم سے وہ جو ہمیں علم ہے، وہ علم ہم سے اٹھا لیا گیا اس رات کا. تو برائی کی کتنی بڑی نحوست ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں نا انشاءاللہ تو لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے. سمجھ رہے؟ ابھی یہاں پر موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتی، وقت بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ جھگڑنے کی، بحث کرنے کی، ہے نا، لڑائی کرنے کی کتنی بڑی نحوست ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. اور تیسری جو بات سمجھ میں آتی ہے، آخری بات یہ کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں خاص عبادت کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس شب قدر کی تاریخ کو معلوم، مطلب کون سا دن ہے وہ تلاش کر سکے. اور ہمیں بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا نا کہ رمضان کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں اس کو تلاش کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، بعض لوگ جو ہے نا وہ 27ویں رات کو بہت دھوم سے جاگتے ہیں. خیر اللہ امت اتنی بھولی ہے، معصوم ہے، ان کے جاگنے کو قبول فرمائے اور وہ برکتیں عطا فرمائے. لیکن 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے ایسا نہیں ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. بعض لوگ صرف 27ویں شب کی جو ہے نا بہت قدردانی کے ساتھ اس رات میں جاگتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، کچھ علماء نے کہا کہ 27ویں آخری عشرے کی طاق رات میں ہوتی ہے. کچھ علماء نے یہ امکان ظاہر کیا کہ زیادہ تر 27ویں میں رات میں ملی ہے شب قدر، لیکن یہ نہیں کہ صرف 27ویں میں ہی ہوتی ہے. اچھے سے سمجھ لیں بات کو.
اگر ایسا ہوتا تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہ بتا دیا جاتا، یا صحابہ ہمیں نہ بتا دیے ہوتے؟ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اول تو پوری آخری عشرے کو جاگیں. آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری عشرے میں معمول کیا تھا. حدیث میں آتی ہے نا. حضرت عائشہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کیا کرتی ہیں کہ جب رمضان کے آخر 10 دن آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ چلو اٹھو، یہ بہت قیمتی رات ہے. خود بھی جاگتے، ان کو بھی جگاتے، ہے نا. پیار سے، محبت سے ہم بھی اپنے گھر والوں کو فضیلتیں بتلائیں، ان کو جگوائیں کہ بیٹا یہ بہت قیمتی رات ہے، ہم اس میں عبادت کریں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں 5 سال کے 6 سال کے، ہم ان کو پہلے سے ہی ترغیب دلائیں، ذوق اور شوق دلائیں، تاکہ وہ بچے بھی پھر ہے نا خوشی خوشی جاگیں کہ ہم یہ آخری 10 راتیں بہت قیمتی، ہم بھی جاگیں گے. ہم یہ نہ سوچیں کہ 6 سال کا 7 سال کا 10 سال کا بچہ اس کو کیا ہم شب قدر جگوائیں. بچپن سے ہم بچوں کو ان حدیث کی قدر اور ان راتوں کی قدر بتلائیں، دین کیا ہے وہ سکھلائیں. سمجھ رہے؟ تو رات بھر عبادت، علماء کیا فرماتے ہیں اس بات سے، اس حدیث سے کیا مطلب ہے کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے، نماز ہے، دعا ہے، قرآن ہے. دوسری یہ چیز کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی عبادت کرے، اور عبادت میں زیادہ محنت کرتے. نہیں کہ اللہ اما عائشہ نے کمر کس لیتے، یعنی کیا مطلب، یعنی اور مستعد ہو کر عبادت کرتے. اور اکثر ہمارے نبی اعتکاف بھی کرتے تھے، اعتکاف میں رہتے تھے تاکہ مکمل توجہ عبادت پر لگی رہے. کیونکہ اس مہینوں میں لیلۃ القدر ہوتی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی لیے ہمیں چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ آخری عشرے کی راتوں کو ہم ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ. سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.